کر سکتے ہیں. میں نے ابھی ذکر کیا تھا شیخ عبدالوکیل ناصر صاحب سے، اور میرا ارادہ تھا کہ اس موضوع پر میں بات کروں، لیکن میں نے سوچا کہ یہ خالص ایک علمی بحث ہوگی جو علماء کی محفل میں ہی کی جائے تو زیادہ بہتر ہو سکتی ہے. باغ فدق کے اعتبار سے میں اتنا ضرور کہوں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ہمارے بچوں سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ابو بکر کہاں تھے؟ ہمارے لوگ منہ چھپاتے ہیں، کہتے ہیں کیا جواب دیں؟ ڈنکے کی چوٹ پر کہو. اللہ کے حبیب اپنے حجرے سے باہر آئے، آ کر دیکھا دو افراد باہم دست و گریباں ہیں. آپ نے ان میں صلح و صفائی کرائی، دوستی کرائی، مسئلہ پوچھا، حل کرایا. پھر فرمایا رب تعالیٰ نے مجھے شب قدر کا تعین کرا کے بھیجا تھا، لیکن تمہارے آپس کے اس تنازع نے اس تاریخ کا تعین مجھ سے بھلا دیا ہے، اور فرمایا کہ شاید اس میں خیر ہوگی. اس نبی کا کلمہ پڑھ کر اس نبی کے مشن کو تھامنے والا ابو بکر، جب خبر ملی انصار نے سقیفہ بنی ساعدہ میں ایک اجلاس بلایا ہے، امیرنا و امیرکم، انصار کے ذہنوں میں یہ بات آئی ہے اب ایک امیر ہمارا ہوگا، ایک امیر مہاجروں کا ہوگا. ممکن ہے آگے جا کر کہتے اوس کا امیر الگ ہوگا، خزرج کا امیر الگ ہوگا. اللہ کے حبیب شب قدر کے تعین کو چھوڑ کر دو افراد میں صلح کرانا مقدم ٹھہراتے ہیں. ابو بکر اللہ کے حبیب کی امت میں تفرقہ برداشت کیسے کر سکتے تھے؟ پہلا کام وہ تھا جو ابو بکر نے کیا. جس طرح میں نے ایک جگہ کہا تھا، اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، آپ کے پاس ایمبولنس یا گاڑی موجود ہو اور آپ ہی وہاں واحد آدمی ہو جو اسے لے کر اسپتال پہنچ سکتے ہیں، دوسری طرف نماز نکل رہی ہو، آپ کے لیے فتویٰ یہ ہے کہ آپ، اور توثیق ہمارے علماء کریں گے، فتویٰ یہ ہے آپ نماز مؤخر کریں، اسے اسپتال پہنچائیں. نماز کی قضا ہے، وہ مر گیا تو اس کی کوئی قضا اور ادا نہیں ہوگی. جنازے کی قضا تھی، تدفین کی قضا تھی، لیکن امت میں اگر اختلاف پیدا ہو جاتا تو اس کی قضا ممکن نہیں تھی. اور پھر باغ فدق کے بارے میں بات کی جاتی ہے. لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مال فے مال وراثت نہیں ہوتا. خود اللہ کریم نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم وراثت کا مال چھوڑ کر نہیں جاتے. ہم نے اگر وراثت میں کچھ چھوڑا ہے تو وہ قرآن چھوڑا ہے، اپنا فرمان چھوڑا ہے، علم چھوڑا ہے. ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوتی. جو مال چھوڑتے ہیں، دینار چھوڑتے ہیں، وہ سب صدقہ ہوتا ہے. حضرت بی بی آئی تھیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، لیکن ایک وہ بھی وقت تھا جب اللہ کے حبیب کے عہد مبارک میں آئیں اور فرمایا تھا یا رسول اللہ میرے ہاتھوں پر چکی پیستے پیستے گھٹے پڑ گئے ہیں، میرے شانوں پر مشکیزوں سے پانی بھرتے بھرتے نشان ابھر آئے ہیں. اللہ کے حبیب کوئی کنیز، کوئی غلام مجھے بھی عطا فرما دیجئے. حضور نے فرمایا تھا فاطمہ تجھے وہ نہ دوں جو اس سے بھی اعلیٰ ہو، جو اس سے بھی بہتر ہو. وہ تسبیح فاطمہ عنایت فرمائی، اللہ کا ذکر کیا کر تیری ساری تھکن کافور ہو جائے گی. وہی فاطمہ جب آئیں انہیں بتایا گیا، لیکن لوگ بھول جاتے ہیں کہ جناب اگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اکبر کے دربار میں آ کر کہتے ہیں کہ ابو بکر قرآن کو جمع کیجئے، حفاظ شہید ہو رہے ہیں، قرآن مٹ نہ جائے، حضرت ابو بکر کا جواب ہوتا ہے جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا ابو بکر کیسے کر سکتا ہے؟ یہی ابو بکر ہیں جنہوں نے کہا تھا جب مانعین زکوٰۃ کا فتنہ اٹھا، فرمایا تھا جو اللہ کے بیت المال میں، مسلمانوں کے بیت المال میں اللہ کا حق زکوٰۃ نہیں دے گا میں اس کے خلاف جنگ کروں گا. عمر آئے کہ آپ ان سے جنگ کریں گے جو نمازیں پڑھتے ہیں؟
فرمایا نماز پڑھ کے ایک حق ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ نہ دے کے حق غصب بھی تو کرتے ہیں۔ وہ ابو بکر جب مدعیان نبوت نے سر اٹھایا، جب ارتداد کا فتنہ مدینہ کے آس پاس قبائل سے امٹ پڑا، فاروق اعظم آئے، ابو بکر جیش اسامہ کی روانگی مؤخر کر دیجئے، حالات نازک ہیں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا ابو عمر، جس قافلے کی روانگی کا حکم میرے حبیب دے کر گئے ہوں، ابو بکر اسے روکنے کی جرت نہیں کر سکتا، کہا حالات بگڑ جائیں گے۔ فرمایا اگر ابو بکر کی نعش مدینہ کے جانور گلیوں میں گھسیٹنے لگے، کوئی بچانے والا نہ ہوا، تب بھی ابو بکر جیش اسامہ کو نہیں روکے گا۔ ابو بکر وہ ہیں، وہ کیسے دے سکتے تھے جب اللہ کے حبیب کہہ کر گئے ہوں ہم جو مال چھوڑ کر جائیں وہ تقسیم نہیں ہوتا، وہ صدقہ ہوتا ہے، اور کہا تھا جیسے آپ کو پہلے ملتا ہے ملے گا۔ اب صحیح بخاری کی اس حدیث کو بعض لوگ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث تو حدیث ہوتی ہے، بھائی علماء سے پوچھو تو صحیح، حدیث کہتے کسے ہیں؟ صحیح بخاری میں لکھے ہوا ہر لفظ تھوڑی حدیث ہے۔ صحیح بخاری میں درج ہر لفظ کو ہم نے نہ کبھی حدیث کہا نہ اسے حجت قرار دیا، جو حدیث ہوگی وہ حجت ہوگی، جو حدیث ہے اس پر امت کا اتفاق ہے۔ باقی یہ کہنا کہ صدیقہ ناراض ہوئیں یا صدیقہ چلی گئیں یا صدیقہ نے یہ بات چھوڑ دی، صدیقہ نے کلام نہیں کیا، یہ تو ادراج کہلاتا ہے، یہ تو راوی کا اپنا خیال ہے۔ ادراج اس میں تو پھر تطبیق ہوگی، کلام ہوگا، بات ہوگی، سیاق ہوگا، سباق ہوگا، دیکھا جائے گا۔ اور میں نے اپنے ایک معاصر شیعہ دوست سے سوال کیا، میں نے کہا آپ جانتے ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صرف 6 مہینہ حیات رہیں، اتنی غمگین حضور کے فراق سے، اتنی غمگین کہ اپنے گھر سے باہر نہ نکلتی تھیں، اور جب آخری وقت آیا حضرت علی رضی اللہ بیمار تھیں۔ ابھی میں شیخ کو دکھا رہا تھا، امام بیہقی اپنی سنن میں روایت لے کر آئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی صاحبہ کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ حضرت علی نے فرمایا فاطمہ امیر المومنین تمہاری عیادت کے لیے آئے ہیں۔ حضرت فاطمہ نے اپنے شوہر کو دیکھا، آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ خوش ہیں؟ بلا لوں؟ اجازت لی نا، یہی اصول ہے نا، یہی اللہ کے حبیب نے سکھایا، اجازت لے لوں، دے دوں اجازت؟ فرمایا ہاں بلاؤ۔ اجازت دی، آپ آئے، آپ نے ان سے ایسی باتیں کی، الفاظ ہیں حتی رضیت، راضی ہوئیں، خوش ہوئیں، اور اپنی وصیت کی امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہا علی جب میں فوت ہو جاؤں تو میرا جنازہ رات کی تاریکی میں نکالنا۔ اتنی عصمت، اتنی عفت، اتنی شرم، اتنی حیا، اتنا حجاب رات کی تاریکی میں، اور پہلا جنازہ تھا جس جنازے کے اوپر باقاعدہ شامیانہ لگا کر قناتیں لگائی گئی تھیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر بی بی صاحبہ کے محرم نہیں تھے، وہ ایک دفعہ گئیں ایک مسئلہ معلوم کرنے کے لیے، مسئلے کا جواب مل گیا، گھر آ گئیں۔ اب کوئی بار بار جانے کا تک تو تب بنتا جب محرم ہوتے، کیوں جاتی بار بار؟ مسئلہ یہاں آ کر حل ہو گیا، حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا۔ امام جعفر صادق روایت کرتے ہیں، حضرت باقر کی بات آگے پہنچاتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ابو بکر نے کہا علی تمہاری اہلیہ ہیں، جنازہ پڑھاؤ۔ حضرت ابو بکر نے حضرت علی نے ابو بکر کے دونوں ہاتھ پکڑے رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا امیر المومنین آپ کے ہوتے ہوئے علی جنازہ کیسے پڑھا سکتا ہے؟ جنازہ تو آپ نے پڑھانا ہے، جس کا جنازہ صدیق اکبر پڑھائے۔ آج لوگ کہیں دربار صدیقی سے انصاف نہیں ہوا، اور کتنے دکھ کی بات ہے، کالا کوٹ پہن کر، وکالت کا لائسنس رکھ کر، اپنے ملک کی عدالتوں کے بارے میں ایسا خیال، اس کا پبلک میں اظہار،
انتہائی نامناسب ہے، انتہائی نامناسب ہے۔ اور یہ صرف حضرت فاطمہ کا وراثت سے اگر حق ہوتا تو امہات المومنین کو بھی ملتا۔ اور صحیح بخاری میں جہاں یہ روایت کتاب الفرائض، وہاں اگلی روایتوں میں یہ بھی ہے امہات المومنین نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمیں حضرت عثمان کو امیر المومنین کے پاس بھیجنا چاہیے اور اپنا حصہ لینا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یاد دلایا کہ اللہ کے حبیب نے نہیں فرمایا تھا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اور آخری بات کرنا چاہوں گا، اس بات کے بعد کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، کسی فورم پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی سوالیہ نشان نہیں لگنا چاہیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، آپ کی رفعت، آپ کی بلندی، آپ کی فقاہت ثقافت کے لیے اتنا کافی ہے کہ آج بھی اگر کوئی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محو خواب ہے تو ابو بکر ہیں، اور قیامت کے دن آپ کا ہاتھ تھام کر حوض کوثر پر بھی ہوں گے اور جنت کے دروازے پر بھی۔ اللہ کریم جنت میں ہمیں ان کا دیدار نصیب فرمائے، زندگی میں ان کا راستہ نصیب فرمائے۔ میں آخر میں ایک بار پھر حضرت مولانا محمد احسن سلفی حفظہ اللہ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس تقریب کا اہتمام کیا۔ مجھ عاجز گناہگار فقیر پرتقصیر کو بھی آپ نے یہ موقع فراہم کیا کہ میں ان نفوس قدسیہ کے مابین بیٹھ کر کچھ معروضات پیش کر سکوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ خطاب فرما رہے تھے محترم ڈاکٹر عبداللہ عامر محمدی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ، اور یہ میسج دے رہے تھے کہ جس انداز پہ کسی شاعر نے کہا ہے کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبید کو لگایا صدیق نے، تن من تے دھن اولاد بھی واری حضور تو، زندگی ساری دا ساتھ نبھایا صدیق نے۔ اور غاصب کہا جا رہا ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ غاصب نہ آکھو ظالمو نائب رسول نو، غاصب نہ آکھو ظالمو نائب رسول نو، شاہی تو نہیں کفن بھی بنایا صدیق نے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی دور خلافت میں ایک کفن بھی نہیں بنا سکے کہ زندگی کے آخری وقت کفن بھی نصیب ہو، اور آج لوگ اسے مختلف القاب سے مختلف الزامات ان پہ لگاتے ہیں۔ تو میں ایک گزارش یہ بھی کروں گا کہ ہمارے حکمران بھی اس چیز پہ سوچیں کہ جو اس انداز کا غلط رویہ اختیار کرے ان پر پابندی لگائی جائے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ پابندی شروع سے نہیں لگائی، جس انداز میں شروع میں یہ باتیں ہوئی، ظالموں نے الزامات لگائے، اگر اس وقت پابندی لگ چکی ہوتی تو شاید آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ جامعہ المنتظر لاہور کے ایک مدرس کتاب لکھتے ہیں جاگیر صدق، 500 صفحے کی کتاب ہے، اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ یہ الزامات لگائے گئے، اگر وہاں پابندی لگتی تو شاید آج یہ موقع نہ ہوتا۔ اسی ظالم نے قول مقبول فی اثبات وحدت بنت رسول لکھی، تقریباً 450 صفحات میں، وہاں اس کا رد نہیں کیا گیا، اس کو لگام نہیں دی گئی۔ تب اسے اور جرت کی، پھر اس نے کتاب لکھ ماری سام مسموم فی نکاح ام کلثوم، وہاں بھی پابندی نہیں لگائی گئی۔ تو آخر یہ ہوا کہ کراچی کا ایک شخص، اس نے شیخ ثقیفہ کتاب لکھ ماری جس پہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین پہ تان و زان کیا، اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام تراشیاں کی۔ اگر حکومت وقت ان کو لگام نہیں دے گی تو حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ ہم کل بھی امن کے دائی تھے اور آج بھی امن کے دائی ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ان
ان جیسے لوگوں کو لگام دی جائے تاکہ ملک کا امن امان خراب نہ ہو۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں فضیلت الشیخ